دوسری حدیث حدثنا مسدد بن مسرحد حدثنا عیسیٰ بن یونس اخبرنا اسماعیل بن عبدالملک عن ابی زبیر عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد۔ مسدد بن مسرحد، عیسیٰ بن یونس، اسماعیل بن عبدالملک، ابو الزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو اس قدر دور تشریف لے جاتے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پاتا۔ یہ دوسری حدیث ذکر کی گئی ہے۔ دیکھیے، اس دوسری حدیث کے متعلق ہم دو باتیں ذکر کریں گے۔ ایک تو اس حدیث میں لغوی تحقیق اور دوسرا چند سوالات اور اس کے جوابات ذکر کریں گے۔ پہلے لغوی حدیث، کیونکہ حدیث آئی ہے کہ عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد، کہ جب آپ براز کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا، قضائے حاجت کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس براز کی تحقیق دیکھیے کہ لفظ براز کے بارے میں دو قول آتے ہیں۔ علامہ خطابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ براز یہ با کے فتح کے ساتھ ہے، اور اس وقت اس کا معنی ہوگا الفضاء الواسع، یعنی کھلی فضا، اور کنایتاً اس جگہ اس فضاء الواسع سے مراد قضاء حاجت کی جگہ ہے، اور یہ کنایتاً قضاء حاجت کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے بکسر البا، جس کو با کے براز کہا جائے، تو اس وقت اس کا معنی بنے گا کہ لڑائی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، لیکن یہ معنی غلط ہے۔ لیکن علامہ نبوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یجوز فیہ الفتح والکسر، کہ اس کے اندر فتح اور کسرہ دونوں پڑھنے جائز ہیں۔ دیکھیں، علامہ نبوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر فتح پڑھیں گے تو قضاء حاجت کی جگہ مراد ہوگی، اور اگر کسرہ پڑھیں گے تو اس وقت لڑائی کے وقت مقابلہ کرنا ہوگا، دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ لیکن اصح یہ ہے کہ براز کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ اس کا معنی قضاء حاجت کی جگہ ہوگا۔ یہ تو مختصراً آپ احباب کے سامنے اس حدیث کے اندر لفظ براز کی لغوی تحقیق کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ذرا کچھ سوالات ہیں، ذرا ان کو دیکھیے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب ترجمۃ الباب ہم نے جو پہلے اس حدیث سے پہلے جو پہلی حدیث بیان کی ہے، اس میں ترجمۃ الباب ذکر، یعنی باب التخلی عند قضاء الحاجت، یہ باب کا عنوان ذکر کیا تھا۔ تو یہ جو ترجمۃ الباب اول حدیث سے ثابت ہو چکا تھا، جو پہلی حدیث ہم نے بیان کی ہے اس سے ثابت ہو چکا ہے، تو پھر دوسری حدیث کو کیوں لے آئے؟ یہ تو خود امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے بھی اصول کے خلاف ہے کہ جب ترجمۃ الباب ایک حدیث سے صحیح معنی ثابت ہو رہا ہے تو پھر دوسری حدیث کے ذکر کرنے کا فائدہ علمی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے امام ابو داؤد علیہ رحمہ یہ دوسری حدیث کیوں لے آئے، یہاں یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب دیکھیے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ یہ جو دوسری حدیث لے آئے ہیں، یہ ایک زائد فائدے پر مشتمل ہے۔ دیکھیں، پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نکل جانے کا ذکر تھا کہ آپ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو آپ دور چلے جاتے تھے، لیکن اس حدیث سے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ آپ کتنی دور چلے جاتے تھے۔ تو اس دوسری حدیث کو اس لیے لائے، اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ اتنا دور چلے جاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے امام ابو داؤد علیہ رحمہ اس دوسری حدیث کو لے آئے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں ایک سوال ہوگا، وہ سوال یہ ہوگا کہ بھئی تو اس صرف دوسری حدیث کو ذکر کر دیتے، کیونکہ اگر دوسری حدیث کو ذکر کر دیتے تو پھر اس سے دونوں فائدے حاصل ہو جاتے، یعنی ترجمۃ الباب بھی ثابت ہو جاتا، اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ حضور کتنی دور چلے جاتے، کہ اتنی دور چلے جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ تو پہلی حدیث پھر ذکر نہ کرتے، جب دوسری حدیث سے دونوں باتیں ثابت ہو رہی تھیں تو رسول اللہ تو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اس دوسری حدیث کو، پہلی حدیث کو پھر کیوں ذکر کیا، دوسری حدیث کو ہی ذکر کر لیتے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو دیکھیے، اس کا جواب مختصر یہ ہے
کہ اگرچہ ترجمۃ الباب بجمیع اجزائہ دوسری حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے، یعنی ترجمۃ الباب اپنے تمام اجزاء سے کے ساتھ دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے پہلی حدیث مضبوط ہے دوسری حدیث کی بنسبت، کیونکہ دوسری حدیث سند کے اعتبار سے کمزور تھی، اس لیے امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اول حدیث کو جو قوی تھی اسی کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پھر ایک اور سوال ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ بھئی دیکھیں حدیث باب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور حضرت ابن عمر کی یہ روایت آگے آئے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بھی قضاء حاجت کر لیا کرتے تھے، تو پھر یہ کہنا کہ آپ اتنے دور نکل جاتے تھے یہ کیسے، جبکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر میں قضاء حاجت کیا کرتے تھے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو دور نکل جانے والی حدیث ہم نے یہ ذکر کی ہے، یہ حدیث محمول ہے اس وقت پر جبکہ ابھی گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنے تھے۔ تو گھروں میں بیت الخلاء کا سلسلہ نہیں تھا، تو بہر کھلی فضا میں جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور تشریف لے جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث کہ آپ دور چلے جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، کہ یہ سفر میں ہے کہ آپ سفر میں اتنا دور چلے جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، باقی جب آپ گھر میں ہوتے تو آپ گھر کے اندر قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ یہ مختصراً اس حدیث کے متعلق جو چند سوالات میرے ذہن میں آئے وہ آپ احباب کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سبق کو سمجھنے اور پھر اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔